آج ہمارے معاشرے میں کامیاب لوگ کس کو سمجھا جا رہا ہے؟ ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم کامیاب کن کو سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں جن کے پاس بڑے بنگلے ہیں یہ کامیاب ہے، جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے یہ کامیاب ہے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یہ کامیاب ہے، جن کے زیادہ فالوورز ہے یہ کامیاب ہو گئے، جن کی باتیں دنیا میں سنی جاتی ہے مانی جاتی ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں، جو لاکھوں روپے مہینہ کما رہا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ کیا واقعتاً جن کے بنگلے بڑے ہوں کامیاب ہو گئے؟ جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہوں کامیاب ہو گئے؟ جو اعلیٰ عہدوں پر فائز وہ کامیاب ہو گئے؟ جو کسی ملک کا بادشاہ وہ کامیاب ہو گئے؟ جو لاکھوں کی انکم کما رہا ہے کیا واقعتاً یہ کامیاب ہو گئے؟ تو آئیے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، یہ تو ہم نے بنا رکھا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہے، ان کی زندگی کامیاب ہے، لیکن رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ تو رب کا کلام کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لا کر کے نیک زندگی گزاری اور اعمال صالحہ اختیار کیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ آج جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں خدا کی قسم یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہماری نظروں میں جو کامیابی کا معیار ہے یہ معیار ٹھیک نہیں ہے، یہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ کامیاب یہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس بڑے بنگلے ہیں، کامیاب یہ لوگ نہیں ہیں جو لاکھوں میں انکم کما رہے ہیں، کامیاب یہ لوگ ہرگز نہیں ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یا کامیاب یہ لوگ نہیں ہیں جو کسی ملک کا بادشاہ ہے، کامیاب یہ لوگ نہیں ہیں جن کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے، کامیاب یہ لوگ ہرگز نہیں ہیں جس کے فین فالوئنگ زیادہ ہو، بلکہ کامیاب تو وہی ہے جو اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرے، یہی لوگ کامیاب ہے، ان کی زندگی کامیاب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم صحت دیکھتے ہیں نہ بیماری دیکھتے ہیں، یہ دنیا جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، یہ دنیا جس کو حاصل کرنے اور جس کو پانے کے لیے نہ ہم بارش دیکھتے ہیں نہ طوفان دیکھتے ہیں، یہ دنیا جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، یہ دنیا جس کو ہم پانے اور حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی یہ دنیا بہت بڑی چیز ہے جس کی چمک اور دمک کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ کیا اس کی کیا حقیقت ہے اللہ کے نظر میں؟ اس کی کیا وقار ہے اللہ کے نظر میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اس دنیا کی حقیقت بیان کر رہا ہے، کیونکہ دنیا کی حقیقت سے واقف وہی ہے جو دنیا بنانے والا ہے۔ ہم رب سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو رب کریم اعلان کر کے کہتا ہے، سورہ حدید کی آیت ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب کریم کا قرآن کہتا ہے کہ اے انسانوں، اے مردوں عورتوں، جس کی چمک دمک کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس کے لیے نہ تم حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو، جس کو پانے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ تم سردی دیکھتے ہو نہ گرمی دیکھتے ہو، نہ بارش دیکھتے ہو نہ طوفان دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو نہ دن دیکھتے ہو، اور میں تمہیں دنیا کی حیثیت بتاتا ہوں، دنیا کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اعلموا، جان لو اے دنیا والو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا زیب و زینت و تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور آپس میں مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دنیاوی زندگی۔ اور اس دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالی، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ یہ اس بارش کی طرح ہے جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے، ثم یہیج، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو زرد دیکھتے ہو، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور برے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور نیک لوگوں کے لیے مغفرت اور اللہ کی رضا مندی ہے۔ والحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیاوی زندگی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں
جس کے پیچھے ہم رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے ہیں، یقین جانیے دنیا کی مثال ہمارا رب بیان کر رہا ہے کہ اس بارش کی طرح ہے، جب بارش ہوتی ہے تو کاشتکار لوگ، کسان لوگ خوش ہو جاتے ہیں سرسبز و شادابی کو دیکھ کر کے، لیکن جب وہی خشک ہو جاتی ہے تو پھر یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کی حرص و طمع نے ہماری ایمان کو برباد کر دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے، یقین جانیے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ دولت کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس یہ آنے جانے والی ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور اس سے ہم ہمیشہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیشہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ چند گھڑی یا چند مدت تک کے لیے ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بعد قبر میں ہی چلے جانا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آؤ ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ یہ حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بازاروں میں سے کسی بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اذ مرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجدین اشک میت فتناولہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا، فاخذ باذنہ ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کو پکڑ کر کے کہا، ایکم یحب ان یکون لہ ھذا لہ بدرہم، کہ تم میں سے کون ہے جس چھوٹے کانوں والے مردہ بچے کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا؟ فقالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما نحب انہ لنا بشیء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس کو ایک درہم میں خریدنا تو دور کی بات، اس کو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا، وما نصنع به، اور ہم اس کو لے کر کے کیا کریں گے؟ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبون انہ لکم، کہ تم میں سے کوئی اس کو خریدنا آمادہ نہیں کرے گا، کوئی تیار نہیں ہوگے؟ فقالوا، صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان حیا، اگر یہ زندہ بھی ہوتا، کان عیبا، پھر بھی اس میں عیب تھا، انہ اسکن، اس لیے کہ اس کے دونوں کان چھوٹے ہیں، فکیف وہو میت، اب جب کہ یہ مر چکا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ زندہ ہوتے تب بھی اس کے اندر عیب تھا، اب یہ مر چکا ہے تو اب تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، خدا کی قسم تمہارے نظر میں بکری کے چھوٹے کانے والے اس مردہ بچے کی جو حیثیت ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوا جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرتے ہیں، غرور و تکبر کرتے ہیں، اقتدار اور منصب حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مروا دیتے ہیں، شر و فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کی بغاوت و نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ کے نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت، دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم سرگردہ ہے، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، رب چاہے زندگی گزارو، من چاہے زندگی سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔